یہ جو پرسوں اسکاٹ لینڈ کے ایک شہر ڈمبلین میں پرائمری اسکول میں واقع ہوا ہے اس کے بارے میں، اس میں ایک پاگل نے فائرنگ کے ذریعے 16 معصوم بچوں کو اور ان کے ٹیچر کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس دردناک واقعہ پر سارے ملک میں افسوس اور ہمدردی کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ بحث چل رہی ہے کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام مؤثر طریق پر ہونی چاہیے۔ حضور انور کا اس واقعے کے بارے میں سب سے پہلے تو میں کل رات بھی سوچ رہا تھا صبح بھی کہ ہماری جماعت کی طرف سے پورا وفد جانا چاہیے وہاں، اور ایلڈرز جو سٹی ہیں ان سے بھی اظہار ہمدردی، اور وزیر اعظم کو بھی اور باقی سب اپوزیشن کو بھی ہماری گہری ہمدردی ہے۔ اور اس کے پیچھے صرف پاگل پن نہیں ہے، آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاگل تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ پاگل پن میں ایک آدھ ظلم ہو جاتا ہے کسی دبے ہوئے غصے سے، مگر اکثر بے ہنگم باتیں ہوتی ہیں پاگل پن میں، اور بڑے بڑے پاگل دیکھے گئے ہیں جو بڑوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں سوسائٹی سے غصے کے نتیجے میں، بچوں کو نہیں پہنچاتے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ اب بچوں پر حملے شروع ہوئے پاگلوں کے، یہ دبے ہوئے نفسیاتی کچھ گناہ ہیں جو جس سوسائٹی میں چائلڈ ابیوز شروع ہو جائے، جس سوسائٹی میں اس قسم کی باتیں ہوں جہاں بچے کی عصمت اور اس کی معصومیت کا کوئی تصور باقی نہ رہے، وہاں کسی خبیث آدمی کے خیالات اس طرح منتقل ہو سکتے ہیں، اور وہ دوسروں کے بچوں سے اپنے سیڈزم کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس کی روک تھام یہ کریں گے مصنوعی ذرائع سے، لائسنس پہ پابندی، پولیس دیکھے کون کیسا ہے، اس سے کبھی بھی نہیں روک تھام ہوا کرتی۔ ظلم جو ہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو جاتا ہے، ہزار طریقے ہیں، ایک انسان کسی جگہ ڈاکہ ڈال کے وہاں سے بندوقیں چلا دیتا ہے۔ اصل تو نفسیاتی بیماریوں کی روک تھام ہے، اس کی طرف قوم کو توجہ دینی چاہیے، اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو اخبارات میں جو گندگی اچھالی جا رہی ہے اور تصویریں ایسی دی جا رہی، فلمیں ایسی دکھاتے ہیں بعض امریکہ وغیرہ کی جس میں بچوں پر بھیانک ظلم اور انسانی زندگی کی حرمت کا فقدان ہوتا ہے، وہ چیزیں نیم پاگل آدمیوں کے دماغ میں نقش ہوتی رہتی ہیں، اور اپنا کوئی بچپن کا غصہ ہو سکتا ہے اس کو ابیوز کیا گیا ہو، کوئی اور ایسا واقعہ وہ پاگل پن کے وقت ابھر کر اوپر آ کر تو ایک انسان کو انتقام پہ مجبور کرتا ہے۔ تو اس قسم کے جو نفسیاتی محرکات ہیں ان پر ان کے پیروں بیٹھنے چاہیے، اور وہ غور کر کے ایڈوائز کریں حکومت کو کہ فلموں میں کیا تبدیلی کی جائے اور ایسے واقعات کی نفسیاتی روک تھام کے لیے کیا تدابیر ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جو ٹیڑھے آدمی ہیں وہ ہر سوسائٹی میں دکھائی دیتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ پورے پاگل ہوں، بالنس کو کرینک کہتے ہیں، کچھ ٹرین طبیعت۔ پولیس کو ہدایت ہے تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ شخص جس کے مزاج میں اس کے ماحول سے پتہ ہو یہ ٹیڑھا پن ہے، نارمل عام انسانی نفاست اور شرافت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اس کے باقی قواعد پورے اس کو لائسنس کیوں دیتے ہو۔ اگر یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، مگر یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ پھر پابندیاں لگاتے چلے جاتے ہیں لائسنسوں کے اوپر مزید، اور بدماش کو تو پھر بھی مہیا ہو جاتے ہیں ہتھیار، شریفوں کی زندگی عجیب ہو جاتی ہے اور ان کے دفاع کے حقوق کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو جذباتی طور پر اندھا دھند فیصلوں کے ذریعے حل کیا جائے، یہ تمام امور ہیں ان پر غور ہونا چاہیے۔ اور دوسرے ایسے بچوں کے لیے اسکول میں بلی موجود ہیں، ان سے بھی تو حفاظت ضروری ہے۔ اگر اکٹھا ایک جگہ واقعہ ہو جائے 16 کا وہ ان کو دکھائی دے دیتا ہے، لیکن ہر اسکول میں جو روزمرہ جرم ہو رہے ہیں یہ اتنے بے شمار ہو چکے ہیں کہ ان کو اکٹھا کر ایک جگہ ایک شہر میں اکٹھا کر دیا پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ یہ ضروری ہے کہ حادثہ وہی ہو جو ایک ہی جگہ ہو، جو روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے اس کو کیوں نہیں روکتے۔ اور گلیزم لڑکوں کا یہ اتنی خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے کہ بیچاروں استاد کو پرنسپل کو
جس نے بچے کی حفاظت کی کوشش کی اس کو بےایمانہ طور پر قتل کر دیا گیا. یہ ابھرتے ہوئے جنون ہیں جو ساری سوسائٹی میں پھیلے ہوئے ہیں. نہ ایک آدمی کے خلاف یا کسی ایک مجرم کے خلاف کارروائی سے بات بنے گی، نہ پولیس کی سختیوں سے. یہ سارے اصولی امور ہیں، حکمت عملی کے امور ہیں، ہر سطح پر ان کو طے کرنا ضروری ہے. اس لیے اس خلاصے کی صورت میں جو میں نے باتیں کی ہیں چند اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں. آپ لوگ باقاعدہ بے شک میمورینڈم بنا کر صرف افسوس نہ کریں بلکہ ٹھوس میمورینڈم بنا کے بھیجیں. یہ زیادہ کو اپوزیشن پارٹیوں کو، دوسرے ممبر سوسائٹی کو گہری ہمدردی ہے. کوئی خدمت ہمارے قابل ہو تو ہم تیار ہیں. اور باقی وہاں اگر ہماری خواتین ہیں اس علاقے میں تو ان کی ایسوسیشن کو، وہ جو مظلوم مائیں ہیں ان کے پاس پہنچنا چاہیے. ان کی زندگی کا انتظام، ان کی ہمدردی اور ان کو زندگی کی جو کمائلی ہے، زندگی کی اپنی ذات میں بے اعتمادی ہے، اس قسم کے امور اور پھر خدا تعالیٰ کی توجہ دلانے کی تسلیم کی جائے، اس سے زیادہ تسکین ملتی ہے. تو ہر ذریعے سے اس میں آپ کو خدا کو دکھانا چاہیے. میں کل سے سوچ رہا تھا کہ کیوں ابھی تک جماعت کی طرف سے مجھے اس بارے میں اطلاع نہیں ملی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مقامی یوپی جماعت کا کام تھا. فوری طور پر وہ یہ اس بارے میں ہر قسم کی امکانی کارروائی کرتے تھے. بس عالمگیر جماعت کی طرف سے تو میں بھی سب کو سب سے ضروری کا اظہار کرتا ہوں اور آپ باقاعدہ میری طرف سے بھی بھیجوائیں. ٹھیک ہے؟ ظہور مہدی آخر زمان ہے.